اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ آج سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اس چینل پہ وظائف کی سٹوریز اور تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک اور اسلامک واقعات وغیرہ بھی میں شیئر کیا کروں گی۔ تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں یا میرے چینل پہ آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب چینل کو کر دیجیے گا تاکہ مجھے آپ کی سپورٹ مل جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ صورت فاتحہ مکیہ بھی ہے، مدنیہ بھی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر صورت کے شروع میں ہے وہ امتیازی نشان کے طور پر ہے۔ بسم اللہ صرف ایک ہی جگہ پہ نازل ہوئی ہے، اور جو صورت نمل میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جز ہے، اور یہ امتیازی نشان کے لیے اور صورتوں میں فرق ڈالنے کے لیے کہ پتہ چل جائے دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہ بسم اللہ صورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے۔ اور اسے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو اول بسم اللہ لکھی، اس کی برکت سے انہیں ملک یمن اور ملکہ یمن دونوں عطا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تحریر بسم اللہ سے شروع کی تو آپ کو فتح مکہ عطا ہوئی، مگر ذبح پر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، کیونکہ قہر کے کام پہ رب کی رحمت کا ذکر نہیں کرتے، اسی لیے حضور کا نام ذبح پر نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں جو مترجم قدس سرہو نے فرمایا، یعنی بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر حمد رب کی ہی ہے، کیونکہ بندے کی تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اور اگر لام عہدی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ حمد مقبول وہ حمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کیجیے، لہٰذا مشرکین و کفار خدا کی کیسی حمد کرے وہ مقبول نہیں ہیں، کیونکہ وہ حضور کی تعلیم کے ماتحت نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ چیز کا خالق مالک رب تعالیٰ ہی ہے، مگر اسے اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کرنا چاہیے، لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ اے ابو جہل کے رب، بلکہ یہ کہا جائے کہ اے محمد رسول اللہ کے رب۔ آگے الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، یوم دن کا یا روز کا، دین یعنی روز جزا کا، یوم الدین روز جزا کا، حساب کے دن کا بھی اس کو کہا جائے گا۔ ایا کا تجھی سے نعبدوں، ہم تجھی کو پوجیں۔ یہاں پہ عبد کے شروع میں نون آ گیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کی صورت میں یعنی زیادہ کیا ہوگا، جیسے ہم نے یہ کیا، ہم یہاں گئے، جمع کے معنی میں آئے گا۔ تو ایا کا تجھی کو نعبدو ہم پوجیں، و ایا کا اور تجھی سے نستعین ہم مدد چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نون اگر شروع میں آ جاتا ہے تو ہم نے ہم کا ترجمہ کرنا، جمع کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں پہ نعبدو کے معنی جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، اگر ایک کی قبول ہو تو سب کی قبول ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ کی ہی چاہیے، جیسے کہ حقیقتاً حمد رب کی ہے، خواہ واسطہ سے ہو یا بلا واسطہ ہو، اور عبادت صرف اللہ کی ہے، مدد لینا حقیقتاً اللہ سے ہے، مجازاً اس کے بندوں سے ہے۔ اس فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں کو علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ خیال رہے کہ عبادت اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پہ غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی، نہ حقیقتاً نہ حکماً، کیونکہ عبادت کے معنی ہے کسی کو خالق یا خالق کی مثل مان کر ان کی بندگی یا اطاعت کرنا۔ یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ اگر عبادت کی طرح
جی اگر عبادت کی طرح دوسرے سے اطاعت بھی شرک ہوتی تو یہاں یوں ارشاد ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی یا دینی امور کبھی اسباب سے مدد لینا یہ درپردہ اللہ ہی سے مدد لینا ہے. بیمار کا حکیم کے پاس جانا، مظلوم کا حاکم کے پاس فریاد کرنا، گناہ گار کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا یہ اس آیت کے خلاف نہیں. جیسے کسی بندے کی تعریف کرنا الحمدللہ ہی کے عموم کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ بھی حمد بالواسطہ رب ہی کی حمد ہے. یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کے نیک بندے بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں. معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کی 5 کرا دی، یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں. اب بھی حضور کے نام کی برکت سے کافر کلمہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. لہٰذا صالحین سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگنا اس آیت کے خلاف نہیں. اس کے بعد اہدینا ہمیں چلا یا ہمیں دکھا یا ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. اہدینا ہم کو دکھا یا ہم کو چلا، صراط راستے، اہدینا الصراط راستے پر چلا، المستقیم سیدھے راستے پر چلا. تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یعنی اس میں مسئلے بتا رہے ہیں. اس سے 3 مسئلے حاصل ہوئے. اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے کہ ہر رکعت میں اس کی دعا کرائی گئی ہے. جیسے سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے ہوں، صالحین ہوں، کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں. رب فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اور وہ راستہ صرف مذہب اہل سنت کا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ گزرے اور اب بھی ہیں. تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہدایت صرف اپنی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ رب کے کرم سے ملتی ہے. نیز معلوم ہوا کہ گمراہوں کی ہمراہی، ان کا ساتھ خدا کا غضب ہے. نہ اس کے سے عقیدے رکھے، نہ ان کی سی شکل و صورت بنائے، نہ ان کی بری رسمیں اختیار کرے. صراط راستہ، اللہ زینا ان کا انعامتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر. یہ اس انعامتا کا ہم انعام کیا بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب احسان کیا بھی ہو سکتا ہے. غیر المغضوب، نہ کہ ان کا مغضوبی جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر. غیری نہ کہ ان کا، المغضوبی غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا اور نہ ضالین بہکے ہوں کا. المغضوبی علیہم سے یہود اور الضالین سے عیسائی مراد ہیں. اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ عداوت کا مطلب دشمن بھی ہے، دشمن کے کفر سے محبت کا کفر نرم ہے. یہود عداوت پیغمبر کی وجہ سے کافر ہوئے اور عیسائی محبت پیغمبر میں حد سے بڑھ کر کافر ہوئے، مگر رب نے یہود کو مغضوبی علیہم فرمایا اور عیسائیوں کو گمراہ. دوسرے یہ کہ مومن کو چاہیے کہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر چیز میں یہود اور نصارہ اور تمام کفار سے علیحدہ رہے. نہ ان کی سی صورت بنائے اور نہ ان کی رسمیں اختیار کرے، نہ ان کے سے عقیدے اختیار کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں کفار کا راستہ ہیں. اس سے مسئلے معلوم ہوئے. ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے کہ اس میں رب کے نام کی توہین ہے. ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہ پڑھے بلکہ یہ کہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر، کیونکہ وہ قہر کا کام ہے. رحمت کا نام نہ لے. خطبہ جمعہ میں حمد واجب ہے. خطبہ نکاح میں اور دعا اور مستحب کام میں حمد الہی مستحب ہے. کچھ کھا پی کر حمد سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ یہ ہے کہ جسے ہم جو ضروری ہے، جس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور سنت غیر مؤکدہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. جیسے ظہر کی نماز میں جو 4 سنت ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور جو عصر کی نماز کی سنت ہیں 4 سنت، وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں. ان کو اگر ضرورت ہو، وجہ ہو، کوئی عذر ہو تو ہم ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں.
मुक्तदी इमाम के पीछे ना अलहम्द पढ़े ना सूरा, क्योंकि इमाम की किरात ही उसकी किरात है। बहुक्म कुरानी खामोश रहना और इस किरात का सुनना फ़र्ज़ है। तो इस जो है ना इस मसले का बहुत ज़्यादा ये इशू है कि जब भी नमाज जमात के पीछे पढ़ी जाती है तो अक्सर औकात जो है ना जो मुक्तदी होते हैं, जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो साथ साथ अपनी किरात भी कर रहे होते हैं। तो हालांकि इस चीज़ पे मना किया गया है और कुरान पाक की तफसीर में भी आपने ये सुन लिया कि ये इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है, तो उसका सुनना सिर्फ फ़र्ज़ है। इस मसले की पूरी तहकीक जाउल हक हिस्सा 2 में है। सूरह फातिहा पढ़कर आहिस्ता आमीन कहना चाहिए, क्योंकि आमीन दुआ है और कुरानी हुक्म है। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। और इसको ज़रूर याद कीजिएगा जो भी तर्जमा तफसीर करना चाहते हैं, और मेरी हौसला अफजाई भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कैमरा बार बार हिलने पर माजरत, क्योंकि मेरी गोद में छोटा बच्चा था, इस वजह से कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था। आइंदा से मैं इस चीज़ पे ज़रा एहतियात करूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो भी इसको पढ़े इसको याद करे, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसको पढ़ने की कोशिश की, इसको याद करने की कोशिश की, तो मुझे लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।